ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 23واں فراڈ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے جس طرح کی بیہودہ گوئی اور طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے اور دجل و فریب اور فراڈ بازی سے کام لیا ہے، بتائیے کیا آپ اپنی اس بیہودہ گوئی کو کسی کتاب میں دکھا سکتے ہیں؟ کیا پیدائش سے لے کر آج تک کبھی سچ بات بولنے کا اتفاق نہیں پڑا؟ سامعین کرام دیکھیے، یہ ہے کتاب سوانح اعلیٰ حضرت۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ 4 یا 6 سال کی عمر شریف تھی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا سا کرتا زیب تن کیے ہوئے مکان سے باہر تشریف لائے۔ کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں جنہیں دیکھتے ہی آپ نے کرتے کے دامن سے اپنی آنکھیں چھپا لیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک عورت بولی، میاں صاحب زادے، آنکھیں چھپا لی اور سطر کھول لیا؟ آپ نے اسی عالم میں بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے برجستہ یہ بصیرت افروز جواب ارشاد فرمایا کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے پورا واقعہ۔ خود بتائیے کہ اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ 4 سال کے بچے تو عام طور پر ننگے گھومتے ہیں، مگر اس کے باوجود امام اہل سنت کی پرورش ایسے پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی کہ اس عمر میں بھی ایسا جواب دیا جو در حقیقت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالو، کہ پہلی نظر تو معاف ہے اور دوسری نظر قابل گرفت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 4 سال کے بچے کا جواب کس قدر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہا ہے، مگر برا و بد مذہبوں کا انہیں سوائے توہین اور گستاخی کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے باوجود اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو آؤ ہم تمہیں تمہارے حکیم الامت کا بچپن بھی دکھا دیں۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب الافاضات الیومیہ۔ خود تھانوی جی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ اب یہ دیوبندی مولوی بتائے کہ جب وہ بھائی کے سر پر پیشاب کرتے تھے تو ان کی شرمگاہ ان کے گھر والے دیکھتے تھے یا نہیں؟ اشرف السوانح جلد اول صفحہ 52 میں ہے کہ حضرت والا یعنی تھانوی جی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلتے تھے کیونکہ ان کے برے افعال کا حضرت والا کو علم تھا۔ اب دیوبندی مولوی بتائے کہ وہ کون سے برے افعال تھے اور تھانوی جی کو کیسے ان کا علم تھا۔ خیر، یہ تو تھانوی جی کا بچپن تھا۔ اب آئیے ذرا دیوبندی اکابرین کی جوانی کا حال سن لیجئے۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 258 میں اور اشرف التنبی تھانوی صفحہ 20 میں لکھا ہوا ہے کہ تم دیوبندیوں کے امام جنہیں تم قاسم العلوم والخیرات کہتے ہو، وہ بچوں کے ازار بند کھول دیا کرتے تھے۔ اب ذرا جگر تھام کر تذکرۃ الرشید جلد ثانی صفحہ 242 کا یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ یہ واقعہ دیوبندیوں کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ دیوبندی جماعت کے بڑے مشہور پیر حافظ ضامن صاحب، انہوں نے بہت ساری رنڈیوں کو مرید کر رکھا تھا۔ جب تشریف لاتے تو ساری رنڈیاں ملاقات کے لیے آتی۔ ایک بار ایک رنڈی نہیں آئی۔ پیر جی نے پوچھا کہ وہ فلانی کیوں نہیں آئی، اسے بلاؤ۔ بہرحال جب اسے بلایا گیا تو پیر جی نے فرمایا کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اس رنڈی نے جواب دیا، اپنے اعمال کی شرمندگی کی وجہ سے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیر صاحب نے کہا، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کون کرنے والا کون کرانے والا، اتنا سننا تھا۔ اس رنڈی نے کہا، ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہ کروں۔ سنا مولوی صاحب، زیادہ کچھ تبصرہ نہ کر کے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رنڈی کے گھر قیام و طعام جائز ہے؟ ہزاروں مریدوں کی بھیڑ میں ایک رنڈی کی غیر حاضری کو پیر صاحب نے کیسے محسوس کیا؟ کیسے انہیں پتا چلا کہ فلانی نہیں آئی؟ مولوی صاحب، میں نے آپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیے، ورنہ اگر تمہارے اکابر کے کالے کرتوت بیان کر دوں تو پاکستان کی رنڈیاں بھی تمہارے چہرے پہ تھوک دیں گی۔ لیکن آپ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ دیکھو، ہم نے تو صرف تھوکنے کی بات کی تھی، یہاں تو وہ چہرے پہ پیشاب کر کے چلی گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پھر تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ اگر تم نے جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگانے کی کوشش کی
تو ابھی جو کچھ بچا ہوا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ مولوی صاحب، آپ نے اپنے تیسرے ویڈیو کلپ میں یہ کہا کہ میں نے آپ کی آڈیو کا جواب دیا ہے، اس لیے ہمیں مخاطب بنائیے۔ مولوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی مولوی مجاہد کو نہیں جانتے، جس نے ہم اہل سنت والجماعت کو چیلنج کیا تھا اس کا نام ابو ایوب قادری دیوبندی ہے۔ اس سے کہو کہ جب چیلنج تم نے کیا ہے تو جواب بھی تم ہی دو۔ رہ گئی بات تم سے بات کرنے کی تو تم تو بلا وجہ بیچ میں کود گئے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا شیخ چیلنج کرنے کے بعد گوشہ نشین ہو جائے گا اور تم جیسے جاہل خردماغ مفتری کذاب اور چیٹنگ باز کو میرے سامنے پیش کرے گا تو واللہ العظیم میں کبھی اپنا قیمتی وقت تمہارے ساتھ برباد نہ کرتا۔ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر تمہیں اپنی اوقات کا صحیح اندازہ لگانا ہے تو اپنی قوم کو جذباتی باتوں سے بیوقوف بنانے کے بجائے غیر جانبدار افراد کے سامنے تم اپنے اب تک کے تینوں ویڈیو کلپ اور میرے جوابات کو، میرے تینوں آڈیو کلپ کو پیش کر کے دیکھو، تمہاری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود بخود ہو جائے گا۔ ایک بات اور میری بھی سن لو، اگر تم لوگ ہمارے اس تیسرے آڈیو کلپ کا جواب دینے کی جرأت و ہمت کرنا تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جس طرح میں نے چن چن کر تمہاری ساری بکواسوں کا مدلل اور مکمل جواب دیا ہے، اسی طرح میری تمام باتوں کا تحقیقی جواب دینا ہوگا۔ جس طرح میں نے تمہارے علماء اور اکابرین کی مستند کتابوں کے حوالے صاف ستھری اسکیننگ کے ساتھ پیش کیے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ہمارے مستند علماء اور اکابرین کی اصل عبارتیں صاف ستھری اسکیننگ کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ نیز خود ساختہ مطلب بتانے کے بجائے اصل عبارت کو پڑھ کر کے سنانا ہوگا، تبھی تمہارا جواب سمجھا جائے گا، ورنہ ہم یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ تمہارے پاس جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، خیانت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور تم نے راہ فرار اختیار کر لیا ہے۔ آخر کس حکمت کی وجہ سے نہ ہی تم واضح اسکیننگ کے ساتھ عبارتیں پیش کرتے ہو، نہ اصل عبارتیں پڑھتے ہو اور نہ عبارت کے مطابق اس کا مفہوم بتاتے ہو؟ یہ فراڈ بازی اور جال سازی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اور بات یاد رکھنا، اب تک تم نے اعتراض کیے تھے اور ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں، مگر اب ہماری باری ہے، اعتراضات ہمارے ہوں گے اور جواب تمہیں دینا ہوگا۔ مولوی صاحب، آپ نے ہم پر بدزبانی کا الزام لگایا ہے اور ہمیں بدزبانی بند کرنے کی نصیحت کی ہے۔ مولوی صاحب، اولاً تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی بدزبانی نہیں کی، بلکہ صرف آپ لوگوں کی بدزبانی کا جواب دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے شیخ ابو ایوب قادری کو نصیحت کرتے، اس لیے کہ بدزبانی اور بدتمیزی کی شروعات انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو چیلنج مناظرہ کا جو سب سے پہلا ویڈیو کلپ ہے اسے سن لیجیے۔ اچھا، گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی۔ بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے۔ میں بریلی تک آپ کو بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کرو آپ۔ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو، جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو، ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، حرامی کی ہم بات نہیں کرتے، حلالی رضا خانی، اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں، ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں، ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو میدان میں آئے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا، میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے، نہیں کرے گا۔
جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے کوئی میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے۔ اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا۔ او بھائی آگ جل رہی ہو، کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی؟ جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ہوتا مر گیا۔ جو آئے چاہے جلالی ہے، چاہے کوئی جمالی ہے، چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے، کوئی ہے، ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے۔ بس اتنی بات ہے ہماری۔ ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ ہم جو تمہاری بنیاد ہے اسامہ الحرمین کی، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اب اس پہ اور جب شروعات تمہاری طرف سے ہے تو تمہارے ہی گھر کی کتاب کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ کے صفحہ 121 پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ابتدا کرنے والا زیادہ ظالم ہوتا ہے، تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے صرف تمہاری باتوں کا جواب دیا ہے اور بالکل برحق جواب دیا ہے۔ خود ہی بتاؤ، جھوٹے مکار دھوکہ باز اور عبارتوں میں خیانت کرنے والے کو اگر جھوٹا مکار دھوکہ باز خائن گستاخ نہ کہا جائے تو کیا اسے زاہد متقی پرہیزگار اور عابد شب زندہ دار کہا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی صاحب، آپ نے اپنے تیسرے ویڈیو کلپ میں یہ بات بھی کہی ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اگر اس ویڈیو کو جواب دینے کی کوشش کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے کہ اگر آپ نے میرے اس کلپ کا جواب دینے کی کوشش کی تو میں سمجھوں گا کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب بات آپ نے بھی کہی۔ سامعین کرام، سنا آپ نے کہ جناب کچھ بھی بکے جائیں میں خاموشی سے سنتا رہوں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر جواب دے دیا تو حضرت جی اسے مناظرہ سے فرار سمجھیں گے۔ اب رہ گئی بات مناظرہ سے فرار کی، تو آئیے اب ساری دنیا پر واضح کیے دیتا ہوں کہ مناظرہ سے فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کا سب سے پہلا ویڈیو کلپ جس میں انہوں نے ان لفظوں میں چیلنج کیا ہے، سنی۔ اچھا، گفتگو جی اسامہ الحرمین پہ ہوگی۔ بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے۔ میں بریلی تک آپ کو بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کرو آپ۔ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو، جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو، ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، حرامی کی ہم بات نہیں کرتے، حلالی رضا خانی، اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں، ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں، ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو میدان میں آئے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا، میدان میں آئے اور اسامہ الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے، نہیں کرے گا۔ جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے کوئی میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے۔ اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا۔ او بھائی آگ جل رہی ہو، کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی؟ جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ہوتا مر گیا۔ جو آئے چاہے جلالی ہے، چاہے کوئی جمالی ہے، چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے، کوئی ہے، ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے۔ بس اتنی بات ہے ہماری۔ ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ ہم جو تمہاری بنیاد ہے اسامہ الحرمین کی، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب نے ساری دنیا کے اہل سنت والجماعت کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا یہ چیلنج بالکل مطلق ہے، جس میں نہ تو پیسے کی بات ہے، نہ ویزے کی بات اور نہ ہی حفاظت کی بات ہے۔
میں نے تمہارے اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنے پہلے آڈیو کلپ میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تم انڈیا آتے ہو تو تمہارے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی. جبکہ تم نے اپنے چیلنج میں اخراجات کا قطعاً مطالبہ ہی نہیں کیا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا، ہم نے تو صرف سستی شہرت بٹورنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، پر یہاں تو یہ ہمارے گلے کا پھندا ثابت ہو گیا. تب انہوں نے پھر پیترا بدلا اور دوسرے کلپ میں یہ کہا کہ آپ نے انڈیا میں آنے کی ہمیں دعوت دی ہے، اس لیے آپ ہمارے ویزے اور پاسپورٹ کے اخراجات بھجوائیے. یہ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر، اور آپ نے کہا تھا لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو. یہ ہے ہمارا لیٹر پیڈ، اب اس میں تاریخ لکھ دی ہے. اب ہمارے اخراجات بھجوانا آپ کا کام ہے، اور انڈیا میں آ کر آپ سے مناظرہ کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے، صاف ظاہر ہے کہ پہلے آپ پیسہ بھیجو تب ہم آئیں گے، جبکہ پہلے کلپ میں ان کی طرف سے پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، تو دوسرے کلپ میں مطالبہ کیوں کیا؟ وہ بھی اس طرح کہ پہلے آپ پیسے بھیجیں تب ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے. یہ بات تو ہم نے اپنی طرف سے کہی تھی. پہلے آپ انڈیا آتے، ہم سے مناظرہ کرتے، پھر ہم وعدے کے مطابق آپ کو اخراجات دیتے. پھر جب ہم نے ان کو دوسرے کلپ کا منہ توڑ جواب دے دیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو تیسرے کلپ میں پھر پیترے بازی کی اور یہ کہا کہ ویزا بھیجو اور حفاظت کا انتظام کرو تب آئیں گے. سنیے ان کی تیسری کلپ. ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بڑا مال عطا کیا ہے، اور آپ یہ مال آپ کو اپنا مبارک، ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے. ہم صرف آپ سے ایک مطالبہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً مناظرہ کرنے میں مخلص ہیں اور مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور احمد رضا خان اور اپنے تمام بزرگوں کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں صرف یہ کیجئے کہ آپ وہاں انڈیا کی حکومت سے آپ ہمیں اجازت نامہ ہمارے نام کا بھیج دیجئے. قاعدہ اجازت نامہ بھیجیں جو ہمارے نام کا ہو، اور ہمیں یہ بھی گارنٹی دے کہ ہماری حفاظت کی جائے گی اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. سامعین محترم، اب آپ ہی بتائیے، آپ ہی حضرات فیصلہ کیجئے، اگر جناب واقعی مناظرہ کرنے میں مخلص تھے تو آخر انہوں نے اپنے تینوں کلپ میں بار بار مناظرہ کرنے کی شرطوں کو کیوں بدلا؟ حد تو یہ ہے کہ میرے شدید مطالبے کے باوجود آج تک اپنے لیٹر پیڈ پر چیلنج مناظرہ کا تصدیق نامہ تک نہیں دے سکے، جبکہ میں نے پہلے کلپ میں جو وعدہ کیا تھا آج بھی اسی پر قائم ہوں کہ اگر آپ ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے انڈیا آتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی. مولوی صاحب، جذباتی باتوں اور گیدڑ بھپتیوں سے اپنی قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو. دنیا سمجھ گئی ہے کہ راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے. انصاف سے بتائیے کہ آخر کس بنیاد پر آپ نے ہم سے ویزے کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا چیلنج کرتے وقت آپ نے ویزے کی شرط رکھی تھی؟ اور اگر ہم نے ویزے کا عہد کیا تھا تو ثبوت پیش کرو، اور اگر نہیں عہد کیا تھا تو آپ کو ویزا مانگنے کا حق کس نے دیا؟ مولوی صاحب، جذباتی باتوں اور گیدڑ بھپتیوں سے اپنی قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو. دنیا سمجھ گئی ہے کہ راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے. انصاف سے بتاؤ کہ آخر کس بنیاد پر آپ ہم سے ویزے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا چیلنج کرتے وقت آپ نے ویزے کی شرط رکھی تھی؟ اور اگر ہم نے آپ سے ویزے کا عہد کیا تھا تو آپ اس کا ثبوت پیش کیجیے، اور اگر ہم نے اس سلسلے میں کوئی عہد نہیں کیا تھا تو ویزا مانگنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آپ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. نہ تو آپ اگل پا رہے ہیں اور نہ ہی نگل پا رہے ہیں. اگر یہی سب کرنا تھا تو مناظرے کا چیلنج کیوں کیا؟ غلطی آپ نے کی ہے اور سجدہ سو مجھ سے کرانا چاہتے ہیں. مولوی صاحب، ایک بات اور آپ اچھی طرح سن لیجئے. آپ نے پچھلے ویڈیو میں خود اپنا یہ اصول ہم سے بیان کیا تھا کہ آپ اپنے اس جواب میں، مولوی صاحب ایک بات اور آپ نے پچھلے ویڈیو میں خود اپنا اصول بیان کیا تھا اور ہم سے کہا تھا کہ اب آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب بیان بازی چھوڑو اور سیدھے مناظرہ کرو. اب اگر آپ نے مناظرہ کرنے کے بجائے
پھر ویڈیو بنائی تو ہم آپ ہی کے اصول کے مطابق اسے آپ کا فرار سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے۔ سامعین محترم، ذرا غور تو کریں کہ یہ لوگ سولی پر چڑھنے تک کو تیار ہیں، تو جب سولی پہ چڑھ سکتے ہیں تو ویزا حاصل کرنا تو اس سے بہت آسان کام ہے۔ سنیے، ہندوستان کا ویزا نکالنا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل، کیونکہ آپ کل بھی انگریزوں کے وفادار تھے اور آج بھی آپ ہی لوگ ہندوستان کی موجودہ حکومت کی ناک کے بال ہیں۔ اس لیے اگر مناظرہ کرنے میں مخلص ہیں تو انڈیا آ کر ہم سے مناظرہ کیجئے، ہم آپ کے جملہ اخراجات برداشت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ انڈیا نہیں آتے ہیں اور ہم سے مناظرہ نہیں کرتے ہیں تو اصولاً مناظرہ سے آپ کا فرار ہے، میرا نہیں، اور اگر آپ نے ہم سے مناظرہ کر لیا تو اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، خدا کی قسم ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آئندہ کبھی اہل سنت والجماعت کو چیلنج کرنے سے پہلے شیخ سعدی کا یہ شعر اچھی طرح سے یاد کر لینا: ہر بیشہ گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، والسلام علی من اتبع الہدی۔